اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں احکام ذکر فرمائے ہیں ذکر کے اور نماز. جیسا کہ الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، پہلے جہاد کا ذکر تھا اور جہاد کے بعد ہجرت کا اور پھر صلاۃ سفر کا، کہ بھئی آدمی اگر سفر میں ہو تو اللہ نے اس پہ رعایت فرمائی ہے کہ وہ نماز قصر کر سکتا ہے. اور سفر سے مراد جو ہے وہ شرعی سفر ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل شرعی سفر، یعنی جب آپ کا سفر 48 میل ہو جائے یا 48 میل تک آپ نے جانا ہے یا اس سے پھر زیادہ جانا ہے تو اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب آپ اپنے گھر کے حدود سے نکل جائیں تو اب آپ مسافر ہیں اور راستے میں جو نماز آئے گی وہ آپ قصر ادا کریں. قصر نماز کا معنی یہ ہے کہ جو نمازیں رباعی ہیں یعنی 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان کو آپ 2 رکعتیں پڑھیں. لیکن مغرب اسی طرح 3 رکعت رہے گی اور فجر جو ہے اسی طرح 2 رکعت رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تو قصر اس لیے نہ آئی کہ پہلے نماز ہی 2 رکعت تھی، تو اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم نہیں فرمایا. کیونکہ اقامت میں نماز 4 رکعت تھی تو 4 رکعتوں کو تو تقسیم کر دیا گیا، 2 کی اجازت دے گئی، لیکن جو نماز پہلے ہی 2 رکعت. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی تقسیم نہیں ہوتی تھی، کہ اگر 3 کو تقسیم کریں تو 1.5 رکعت کی تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر صرف 2 پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا تو باقی 1 رکعت رہ جاتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ انہوں نے حکم دیا کہ جو رباعیہ صلاتیں ہیں یعنی جن میں 4 رکعتیں ہیں تو اب مسافر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ مسافر اگر مقتدی بھی خود ہے یا امام بھی خود ہے یا امام بھی مسافر ہے اور مقتدی بھی مسافر ہے تو پھر 2 رکعتیں پڑھیں. لیکن اگر کوئی مسافر جیسے اب عمرے کے لوگ آئے ہیں امام کے پیچھے پڑھیں گے تو نماز پوری پڑھیں، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے. امام کی ہی نماز اور امام کی ہی سب کچھ جو ہے وہ مقتدی اسی کا تابع ہے، اور امام اسی لیے تو بنایا جاتا ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں. تو اب اگر امام مسافر ہے تم مسافر ہو تو پھر 2 رکعتیں، امام مقیم ہے تم مسافر ہو تو تم امام کے تابع ہو. اچھا اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ امام جو ہے وہ تو مسافر لیکن پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ مقیم ہیں، تو امام 2 رکعتیں پڑھائیں گے اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں گے، اور مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کر بقیہ اپنی 2 رکعتیں پوری کر دیں. جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد حضور نے فوراً اعلان فرما دیا کہ اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازیں پوری کر لو.
انا قوم سفر، ہم تو مسافر ہیں، ہم نے تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو پیچھے مقتدی جو مکے میں مقیم تھے ان نے کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب جہاں تم جا رہے ہو، مثلاً عمرے پہ آئے، اب مکہ مکرمہ میں تمہارا 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو تم مسافر۔ اگر 15 دن قیام کی نیت کر لو تو پھر آدمی مسافر نہیں رہتا، پھر مقیم ہو جاتا۔ اچھا، اسی طرح اب ایک آدمی کی نیت یہ تھی کہ بھی میں یہاں 8-10 دن رہوں گا، نیت 15 دن کی نہیں تھی، لیکن خدا کی قدرت ہے، عذر آتا گیا، کوئی سبب بنتا گیا، 15 سے بھی زیادہ دن گزر گئے، پھر بھی مسافر رہے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ مسافر کے لیے سنتیں جو ہیں اور نوافل جو ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، کہ اگر مسافر صرف فرضوں پہ اکتفا کرے تو اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں، وہ تارک سنت نہیں کہلائے گا، بلکہ اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، اللہ نے رعایت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے عزائم پہ عمل ہو، اللہ نے جو رخص دی ہیں بندوں کو رخصتوں پر بھی عمل ہو۔ اللہ جانتے ہیں میرے بندے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور سفر میں لازماً تکالیف ہوتی ہیں، چاہے تکلیفیں نہ بھی ہوں پھر بھی سفر ہوتا ہے، اور اس میں اللہ نے بندوں کو رعایت دی۔ اچھا، اسی طرح اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز اگر پوری گھر مقیم ہے تو پوری ہے 4 رکعت، سفر میں ہے تو 2 رکعت، سنت و نوافل معاف ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر معاف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ وطر واجب ہے اور واجب کا ترک نہیں ہوتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ وطر سنت ہے لہذا اگر وہ وطر نہ پڑھے چھوڑ دیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سفر کے اندر ایک ہوتا ہے جمع بین الصلاتین، کے 2 نمازوں کو جمع کر لینا، یعنی ظہر اور عصر کو جمع کر لینا اور مغرب اور عشاء کو جمع کر لینا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہر سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، یعنی ظہر پڑھ کے سلام پھرے اور فوراً کھڑا ہو کے تکبیر کہہ کے دوبارہ عصر پڑھ لے اسی وقت۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کرے تو کوئی منع نہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جمع کے قائل ہیں، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ تو صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، لیکن عام سفر جو ہے وہ فرماتی ہیں اس میں بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ظہر کا وقت ہو گیا، نماز آپ نے فرمایا نہیں آگے چلو، الصلاۃ امامکم۔ پھر کچھ دیر گزر گئی تو پھر حضور کو یاد کرایا گیا، حضور نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو۔ پھر کچھ دیر گزر گئی، صحابہ نے پھر عرض کیا حضور نماز، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو۔ تو آگے جانے کے بعد جب کافی دیر گزر گئی تو پھر حضور نے نماز ادا فرمائی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جمع کا فائدہ بھی ہو جائے اور ان حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے، تاکہ حضور کی کوئی حدیث مبارک ایسی نہ رہے گی جس پر عمل نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کیا کرے کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دے، اور جب عین ظہر کا نماز کا وقت ختم ہونے پہ آئے تو ظہر پڑھ لے، اور جب نماز سے فارغ ہوگا تو عصر کا وقت داخل ہو جائے تو اسی وقت پھر عصر کی نماز بھی پڑھ لے۔ تو اب دونوں بھی جمع ہو گئی، اس نے ظہر کی نماز تو پڑھی آخر وقت میں، اور جیسے کہ حضور نے آخر کر دیا تھا، اور عصر کی نماز پڑھی اول وقت میں، تو دونوں جمع بھی ہو گئیں اور اپنے اپنے وقت پر بھی رہ گئیں۔ تو تمام احادیث مبارک پر عمل جو ہے وہ ہو گیا۔ اور اسی لیے امام صاحب فرماتی ہیں کہ بھی اللہ کی کوئی حکمت تو ضرور ہے نا کہ ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی اجازت ہے، فجر اور ظہر کو تو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ عصر اور عشاء کو تو جمع نہیں کر سکتے، یا عشاء اور فجر کو تو جمع نہیں کر سکتے، تو ظہر اور عصر کو جو جمع کرنے کی اجازت ہے تو اللہ کی حکمت ہے نا کہ ان کے وقت ملتے تھے، جن نمازوں کے وقت ملتے تھے انہی کو اللہ نے جمع کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب ظہر کا وقت ختم ہوگا تو لازمی بات ہے کہ عصر کا وقت آ جائے گا، اور جب مغرب کا وقت ختم ہوگا تو لازمی بات ہے کہ عشاء کا وقت آ جائے گا۔ بہرحال ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیا کریں
کہ امام شافعی ہوں، امام مالکی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان سب نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی حدیث، کوئی فرمان رسول جو ہے وہ نہ چھوٹے۔ باقی بات فرق کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک امام کچھ کہہ دیتا ہے، ایک امام کچھ، اس لیے کہ جب فرمان رسول تو ہے لیکن سمجھ لازمی دونوں کی الگ الگ ہے۔ ایک امام کی فہم حدیث الگ ہے، دوسرے امام کی فہم حدیث الگ ہے۔ جیسے حضور نے کئی دفعہ صحابہ کو حکم دیا لیکن ہر صحابی نے اپنے عقل کے مطابق سمجھا، ورنہ مقصد تو سب کا یہ تھا کہ حضور کے فرمان پہ عمل ہو۔ تو لہٰذا یہ جتنا ائمہ کرام ہیں یہ سارے برحق ہیں اور سب متبع کتاب و سنت ہیں، اور اللہ ان سب کی کروڑوں ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ ان کا مقصد نعوذ باللہ دنیا کو گمراہ کرنا نہیں تھا بلکہ دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ورنہ اتنا بڑا مرتبہ ان کو کیسے مل جاتا اگر وہ نبی کے مخالف تھے۔ یہ بڑے کم عقل لوگوں کی بات ہوتی ہے جن کو علم سے اللہ نے محروم کیا ہے، یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ نبی کی بات چھوڑ کے امام کی مانتے ہیں، نبی کی بات وہ جو نبی کی چھوڑ کے امام کی مانے وہ مسلمان بھی ہوگا، تو پھر وہ امام کیسے بن گئے؟ اگر ان لوگوں نے نبی کی بات کو چھوڑا اور اپنی بات منوائی ہے تو ساری دنیا ان کی امامت پہ متفق کیسے ہو گئی؟ اتنے بڑے بڑے محدثین نے پھر ان سے مسائل کیوں لیے؟ اتنے بڑے بڑے علماء مفسر، اور پھر آج تک 4 میں سے 5واں پیدا نہیں ہو سکا۔ یعنی آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے نا کہ ہمارے شیعہ لوگ جو ہیں وہ فقہ جعفریہ کے قائل ہیں کہ امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کیا وہ یہ دکھا سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی ایک شہر بھی ہے جہاں فقہ جعفری ہو؟ یعنی زمانہ قدیم میں جب امام جعفر خود موجود تھے تو کس شہر میں فقہ جعفری چلتی تھی؟ کوئی ایک شہر، چھوٹا سا ملک نہیں، شہر، ملک تو بڑی بات ہوتی ہے نا، شہر یعنی ایک شہر، جیسے کہ مدینہ منورہ ایک شہر ہے، مکہ مکرمہ ایک شہر ہے، لیکن دیکھیں نا آخر کوئی ایسی وجہ تو ہے نا کہ پورے ملکوں کے ملک جو تھے ان سب نے ان ائمہ اربعہ کی فقہ کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام ترمذی جیسا آدمی، اتنا بڑا محدث زمان، جس نے سنن ترمذی جیسی کتاب لکھی ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف موجود ہو تو ایسے سمجھو گویا اللہ کا نبی کلام کر رہا ہے، اس لیے کہ تمام حدیثیں حضور کی موجود ہیں، ہر باب پہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ تو آج بھی حضور کے فرمان کا وہی مقام ہے جو آپ کی زندگی میں تھا۔ تو اتنا بڑا محدث ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ لیکن ساری ترمذی کھول کے دیکھ لیں، جہاں کوئی رجال کی بحث ہو، یعنی یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ راوی کمزور ہے یا قوی ہے، پھر تو وہ پوچھیں گے اپنے استاد سے، قال محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، کہیں گے قال امام محمد، امام حضرت محمد، مراد ہوتے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری، کہ حضرت بخاری نے یہ فرمایا تھا کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ ثقہ ہے، یہ راوی مجہول ہے۔ لیکن جہاں کوئی فقہ کا مسئلہ آئے تو وہ اپنے استاد سے نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے استاد جو ہیں وہ رجال اور حدیث کا تو امام ہے، لیکن تفقہ ہونا جو ہے وہ الگ مسئلہ۔ حالانکہ امام بخاری جیسی جلالت القدر، جلیل الشان، اتنی عظیم الشان ہستی کا کون مقابلہ کر سکتا؟ لیکن یہ ان کا کمال تھا، ان کی احتیاط تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ بھی تفقہ میں کس کو کمال حاصل ہے، حدیث میں کس کو کمال حاصل ہے، فن رجال میں کس کو کمال حاصل ہے، اسی سے جا کر وہ اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اسی لیے بعض مسائل ایسے آ جاتے تھے کہ حضور کے صحابہ مجبور ہوتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، چونکہ وہ سب سے زیادہ فقیہ تھے، اور اگر قرآن کا مسئلہ آ جاتا تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھا جاتا، اگر حضور کی داخلی زندگی کا مسئلہ آ جاتا تو بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، بی بی زینب، بی بی ام سلمہ سے پوچھا جاتا کہ گھر کی زندگی کو بیویاں جانتی ہیں، باہر والے لوگ تو نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے صحابہ ہیں، جتنے اصحاب رسول ہیں، جتنے تابعین، محدثین، ائمہ فقہا ہیں، اللہ ان سب پہ کروڑوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کبھی کسی کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال نہ لے آنا، کبھی اپنے دلوں میں کدورت نہ رکھنا،
یہ بالکل انتہائی سطحی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دو کتابیں پڑھ کے ائمہ کو برا کہتے ہیں یا ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب کرے کہ وہ بھی صحیح بات کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں. تو اسی لیے اب دیکھیں کہ تمام ائمہ نے تحقیقات فرمائی ہیں تو بہرحال اب جمع کے سب قائل ہیں، لیکن کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بھی تمام احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل ہو جائے. اور اسی طرح جب آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے یا امام صاحب نے جو تحقیق کی ہے وہ اتنی جامع ہوتی ہے، اتنی کامل اور مکمل ہوتی ہے، خدا کی شان ہے. اور ویسے بھی اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں محمد ابن حسن الشیبانی کے، اور محمد ابن حسن الشیبانی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ. اسی طرح پھر امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی، یعنی سب شاگردوں کے شاگرد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت حماد کے، عبداللہ ابن المبارک کے، اور وہ دونوں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ نے ان کو مقام بھی ایسا دیا تھا کہ وہ سب کے استاد تھے اور استاد الاساتذہ تھے، اور اللہ نے ان کو دین کی حدیث کی سمجھ سے برابر فرمایا تھا. انہوں نے ہمیشہ وہ قول لیا ہے. اب دیکھیں نا، ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن نے فرمایا نماز کے اوقات ہیں معین، بالکل ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسے حج کا وقت معین ہے کہ سارے کام کر لو، لیکن 9 تاریخ کو عرفات میں نہ پہنچو تو حج نہیں ہوگا کہ اس وقت میں آپ نہیں پہنچے. اسی طرح اللہ نے نمازوں کے بھی اوقات اور توقیت تعیین کا تقاضا کرتی ہے. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اول وقت بھی بتلا دیا اور آخر وقت بھی بتلا دیا کہ حضور فجر کا اول وقت جو ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آخر وقت جو ہے وہ سورج نکلنے تک ہے. یعنی اول وقت بھی تعلیم دے دی اور آخر وقت کی بھی تعلیم دے دی، تاکہ اسی کے درمیان میں جس نے جب بھی نماز پڑھ لی الحمدللہ اس نے حدیث کے مطابق پڑھ لی. تو اب امام صاحب نے ایسا قول لیا کہ جو حدیثیں ہیں جمع کرنے والی کہ حضور نے ظہر اور عصر کو جمع کیا اس پر بھی عمل ہو گیا، اور جو حدیث مبارک تھی کہ حضور نے فرمایا بھی ابھی اس نماز میں دیر کرو دیر کرو دیر کرو، اس کو آخر میں پڑھا اور دوسری کو اول میں پڑھا، اس حدیث مبارک پر بھی عمل ہو گیا. یعنی ہمیشہ وہ ایسا قول لیتے ہیں کہ کوئی حدیث بھی نہ رہ جائے. یہ ہماری افسوس ہے اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آدمی حضور کی کوئی حدیث بھی نہ چھوڑنا چاہے ہم فوراً کہہ دیں کہ وہ حدیث کا مخالف ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یاد رکھو سب کا ماخذ اصلی کیا ہے؟ کتاب اللہ. ماخذ اصلی کیا ہے؟ سنت رسول اللہ. ماخذ اصلی کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ. اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنین سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسی لیے آپ دیکھ لیں کسی مسئلے میں بھی آپ دیکھ لیں، اب ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے. جو لوگ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں کسی کو اعتراض کا حق نہیں، کہ حدیث مبارک میں موجود ہے. اچھا اسی طرح 4 رکعتوں والی حدیث بھی موجود ہے. لیکن ایمان سے کہیں کہ اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ 4 پڑھنی ضروری تھی تو جنہوں نے 2 پڑھی ہیں تو 2 تو کم ہو گئی. اچھا اگر یہ فیصلہ ہوا کہ 2 پڑھنی ضروری تھی تو چلو باقی جنہوں نے 4 پڑھی تھی 2 نفل ہو جائیں گی، ان کی تو ضائع نہیں جاتی نا کسی طرح. اسی طرح جیسے اب ہمارے یہاں لوگ لڑائیاں لڑتے ہیں جی، کوئی 8 رکعتیں پڑھے گا تراویح، کوئی 12، کوئی 13، کوئی 20، اور پھر لڑائیاں اور جھگڑے اور مسجدیں بند کر دیں گے. یہ 8 والی مسجد ہے، یہ 20 والی مسجد. اتنی ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور تحاسد اللہ محفوظ رکھے. حالانکہ یاد رکھیں جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث رسول پہ عمل کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی حدیث رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اور حدیث بھی ماشاءاللہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک کے بارے میں جب پوچھا گیا تو بی بی نے فرمایا کہ آپ تو ہمیشہ رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت پڑھتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھا کہ بھئی 8 رکعت جب حضور رمضان میں بھی 8 پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی 8 پڑھتے تھے تو لہذا 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے. تو ان کے سامنے بھی حدیث رسول اللہ ہے
اور جس کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث ہو ان پہ اعتراض کا حق کسی کو نہیں. لیکن جو ائمہ 20 کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک کو سمجھیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی حضور کتنی پڑھتے تھے؟ 8. تو غیر رمضان میں تو تراویح ہوتی نہیں، تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، تو پھر غیر رمضان کا کیا مسئلہ ہوا؟ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ بی بی فرماتی ہے کان یصلی اربعن حضور 4 رکعت پڑھتے تھے. اور فلا تسألن حسنہن و طولہن، بی بی نے فرمایا کہ صحابی میرے بیٹے تم کیا پوچھتے ہو حضور کی نماز وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، وہ کیسی جمال والی نماز تھی، وہ کیسی خوبصورت نماز تھی کہ کبھی حضور اول میں شروع کرتے اور آخر رات تک جا کے 8 رکعتیں ختم ہوتی. تو حضور کی اچھا تو اب جناب وہ محدثین اور وہ ائمہ فقہا فرماتے ہیں کہ بھائی یہ 8 رکعتیں تراویح ہوتی تو پھر یہ 4 تو حضور نہ پڑھتے. تراویح تو 4 پڑھی ہی نہیں جاتی، تراویح تو پڑھی ہی 2 رکعت جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تراویح ہوتی تو پھر حضور مسجد میں پڑھتے، گھر نہ پڑھتے. بی بی عائشہ کو تو حدیث بیان نہ کرنی پڑتی، سارے صحابہ دیکھ لیتے. تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے یہ 8 والی حدیث مبارک جو ہے اس کا تعلق ہے حضور کی تہجد سے، کہ صحابہ کو یہ واقعہ سوال دماغ میں پیدا ہوا کہ بھئی اب تراویح رمضان میں ہو گئی، 20 رکعتیں یہ ہو گئی، اب پوچھیں گھر والوں سے کہ اب حضور تہجد بھی پڑھتے ہیں یا تہجد نہیں پڑھتے، بس جب 20 رکعتیں ہو گئی تو پھر اور تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ نہیں حضور تو رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی وہ 8 رکعتیں تہجد جو تھی وہ علیحدہ پڑھی جاتی. تو اس لیے آپ دیکھیں. اچھا اب کوئی ایسی بات نہیں جو 20 پڑھے گا تو 20 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا، 12 پڑھیں گے تو جھگڑا تو کسی سے نہ کریں، جو 8 پڑھے الحمدللہ، 12 پڑھیں الحمدللہ، 20 پڑھیں الحمدللہ. لیکن ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ جنہوں نے 20 پڑھی تمام حدیثوں پر اور تمام صحابہ اور خلفائے راشدین کے اقوال پہ عمل ہو گیا کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں بچی نا حدیث. 8 والی بھی آ گئی، 12 والی بھی آ گئی، 20 والی سب پہ عمل ہو گیا. اور جس نے 1 پڑھی تو اب آخری 2 حدیثیں تو رہ گئیں. تو جن لوگوں نے 3 حدیثوں پہ عمل کیا ان جیسا متبع حدیث کون ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام ائمہ کرام، تمام محدثین عظام، تمام فقہا سب تابع ہیں کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے بہرحال تو اب دیکھیں گھر میں نماز 4 رکعت، سفر میں نماز 2 رکعت، نفل سنت معاف ہے. اچھا اب جناب ہے حالت خوف. حالت خوف کیا مانا کہ جنگ ہے، لڑائی ہے، سامنے دشمن ہے اور خطرہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور دشمن آگے ہم پر حملہ کر دے. تو اس کے لیے اللہ نے رعایت کر دی کہ وہ کیا ہے، فرمایا کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو. صلاۃ الخوف جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہو کہ نماز کا وقت نہ ملے تو نماز رہنے تو چھوڑ دو، مؤخر کر دو، جب جنگ ذرا ٹھہر جائے تھم جائے تو پھر نمازیں ادا کر دو. یعنی اس کے 2 طریقے ہو گئے. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ جیسے خندق کے موقع پر میرے آقا نے سرکار دو عالم نے ظہر اور عصر کی نماز جو تھی آپ کی قضا ہو گئی، اور آپ نے پھر مغرب کی نماز کے بعد پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی اور پھر عشاء پڑھی. تو اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ میں دشمن کا خوف ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ بھئی ہم سجدے میں جائیں اور دشمن حملہ کر دے تو مؤخر کر دے نماز کو. یا پھر یہ اجازت دی گئی کہ امام جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور ایک صف اس کے پیچھے آ جائے اور ہتھیار لگائے رکھے، اور ایک صف جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے، اور یہ ایک صف والے جو ہیں 1 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت یعنی امام کے ساتھ پڑھ لیں اور 1 رکعت کے بعد چلے جائیں دشمن کے مقابلے پر، اور وہ دوسری صف جو دشمن کے مقابلے پہ کھڑی تھی اب وہ امام کے پیچھے آ جائے، وہ آ کر 1 رکعت پڑھ لے تو ان دونوں کی 1 رکعت ہو جائے گی اور امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. اسی طرح دوسری احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جنگ کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ایک امام کے پیچھے 2 صفیں، ایک صف دشمن کے مقابلے پہ، ایک امام کے پیچھے آ کے 1 رکعت پڑھ لیں اور دوسری رکعت وہ خود پڑھ لیں، یعنی 1 رکعت تو امام کے ساتھ پڑھی اور جو دوسری رکعت بچتی تھی اس کو وہ خود ادا کر لیں. اچھا اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ ہم جنگ کے حال میں ایسے گھر گئے کہ بالکل آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے اور قبلے کی طرف بھی ہم رخ نہیں کر سکتے، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ جدھر تمہارا رخ ہو ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لو. اور اسی طرح اگر ہم گھوڑوں پہ سوار ہیں
یا ٹینکوں پہ سوار ہیں، جہازوں پہ سوار ہیں، اترنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو فرمایا اسی سواری پر پڑھ لو۔ اللہ میاں سجدے کے لیے نہیں اتر سکتے، رکوع نہیں کر، فرمایا اشارہ کر لو میں قبول کر لوں گا، لیکن نماز کسی حال میں چھوٹی گی نہیں، نماز کسی حال میں چھوڑی نہیں جائے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، اور نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ کفر کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور بڑے بڑے فحول العلماء، بڑے بڑے ائمۃ الاسلام نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ جو بندہ، جو مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر ایک نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ وہ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو، اور یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، اور یہ بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی ہے اور ایک نے ایک نماز چھوڑی ہے تو کافر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی دوبارہ کرائیں اور توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس لیے اندازہ کریں کہ نماز حضر میں ہے تو 4 رکعت، سفر میں ہے تو 2 رکعت، حالت خوف میں ہے تو 1 رکعت، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے اشارے سے ادا کر دیں تب بھی نماز پڑھنی ہوگی، یعنی نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ نماز خوف کا حکم جو ہے اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاۃ، انہوں نے استدلال یہ کیا کہ جب حضور موجود ہوں تو پھر تو نماز خوف ہے، یعنی حضور کے بعد جو ہے وہ نماز خوف نہیں ہے، تو یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح مانعین زکوٰۃ نے استدلال کیا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وزکیہم بہا وصلی علیہم، انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ ہم سے زکوٰۃ لے، ہمارے مالوں کو پاک کرے، ہمارے لیے دعا کرے، تو اب نبی کی دعا ہمیں نہیں ملتی تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا تھا قتال کا کہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں وہ کافر ہیں، حضور موجود نہ ہوں لیکن جو بھی امام ہوگا وہ حضور کا نائب ہے اور خلیفہ ہے، لہذا صلاۃ الخوف کا حکم بھی قیامت تک باقی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں تو حکم تھا، اب حضور کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا ہو، نہ، یہ حکم قیامت تک ہے۔ اور حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف جنگ کا خوف نہیں، اگر کوئی راستے میں اژدہا آ گیا، کوئی راستے میں سانپ اتنا بڑا آ گیا ہے کہ اب ہم آگے جا ہی نہیں سکتے، تو وہاں بھی صلاۃ الخوف ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور خوف لائق ہو گیا تب بھی صلاۃ الخوف جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ائمہ کرام نے استدلال فرمایا کہ لفظ خوف جو ہے دشمن سے ہے، اور دشمن جو ہے سانپ بھی تو دشمن ہے، شیطان، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے شیطان بھی تمہارا دشمن ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ سانپ بھی تمہارا دشمن ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، یعنی ایک رکعت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے لیکن دوسری رکعت کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، بلکہ احادیث رسول میں موجود ہے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ جو قرآن کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور جو میرے مدنی محمد کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے ایک رکعت کا ذکر تو قرآن میں کر دیا، دوسری رکعت کا ذکر نہیں کیا، وہ فرمان رسول میں کر دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کوئی بدبخت قیامت میں یہ نہ کہے کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، اگر حدیث میں ہے تو گویا وہ بھی قرآن کی شرح ہے، فرمان رسول میں ہے تو وہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ جیسے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، تو اس لیے کئی ایسے مسائل آپ کو ملیں گے جو بظاہر آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے لیکن احادیث مبارک میں ان کی تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ اب اس کے بعد جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کیا معنی؟ یعنی سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت۔ اچھا، خوف میں کسی حال میں بھی تم نے نماز پڑھ لی لیکن وہاں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن میرے ذکر میں کمی نہیں ہو سکتی،
وہاں تو ہر چیز میں کمی ہم نے رعایت کر دی اپنے بندوں پہ کہ 4 کی نماز کو 2 رکعت اور 2 کے بجائے 1 رکعت، لیکن فرمایا میرے ذکر میں کمی نہیں۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو تو میرا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو میرا ذکر کرو، اور لیٹے ہو تب بھی میرا ذکر کرو۔ میرا ذکر ہر حال میں جاری رہنا چاہیے۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اس لیے علماء نے فرمایا ہر عمل کا حد ہے، یعنی نماز 5، اسی طرح روزے پورے سال میں 1 مہینہ، حج ساری زندگی میں 1 دفعہ، اور زکوٰۃ پورے سال میں 1 مرتبہ، لیکن ذکر وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ ہر وقت میرے ذکر میں ہیں، کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اتنی اللہ کا ذکر کر حتیٰ کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے، جو ہر وقت جو ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہے تو ذکر۔ اچھا اب یہاں حکم ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، یعنی چاہے اکیلے کرو چاہے جماعت، ذکر ہر حال میں کرو میرے اللہ۔ اور یاد رکھو ذکر میں جو مقام ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ذاکرین سے بنائے، اللہ ہمیں بھی غافلین سے نہ بنائے، اللہ ہمیں بھی ذکر کرنے والوں میں بنائے، اللہ ذاکرین و شاکرین سے بنائے۔ لیکن یہ باتیں میرے بھائی کہنے کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، بڑے سے بڑے عالم کو لے آؤ، یہ بتلا سکتا ہے کہ پانی میٹھا ہے یا کھٹا ہے؟ دیکھ کے بتلا سکتا ہے؟ ہاں جی، بڑا عالم عینک لگا کے غور سے دیکھے پھر بھی بتلا سکتا ہے؟ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو جب تک چکھی نہ جائیں تو پتہ، جب زبان سے چکھے گا تو فیصلہ کرے گا کہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، برا ہے، اچھا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کا مزہ بھی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے، آؤ شریک ہو تو مزہ آئے نا پھر۔ جب تک تم نے ذکر کی لذت چکھی ہی نہیں تو اس کا کیا؟ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو ان کو بادشاہ نے اپنے خوش ہو کے ایک جاگیر کا عطیہ بھیجا، ایک پروانہ لکھا کہ آپ کا بہت بڑا لنگر ہے، اتنے بڑے اخراجات ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میرا علاقے میں ملک میں فلاں جاگیر جو ہے نا سب سے اعلیٰ جاگیر ہے، میں نے وہ آپ کی خدمت میں یہ پٹا لکھ کے بھیج رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ تمہارے ہدیے کا تو میں شکر گزار ہوں، لیکن جب سے اللہ نے ہمیں آدھی رات کی بادشاہی کی نعمت دی ہے نا، ابھی ہمیں اور کسی جائیداد کی ضرورت نہیں، کہ جب ہمیں ذکر نیم شبی نصیب ہوتا ہے اور رات کی تنہائی ہوتی ہے، ساری کائنات سوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے ساتھ جاگتا ہے، یہ اس کی صفت کیا ہے؟ الحی، تو زندہ رب کے ساتھ تم بھی تو زندہ بنو نا، تم بھی تو جاگو نا، تم بھی تو ذکر میں لگو گے تو غفلت۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ ذکر چھوڑ دے تو شیطان دل پہ ڈیرے ڈال دیتا ہے، اور جب ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر حال میں چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے، وضو ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہوتی، وضو کے بغیر بھی ذکر ہو سکتا ہے، وضو ہو تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی ہو تو شیطان کہتے یار ابھی تو تمہارا وضو نہیں ہے نا، چھوڑو یار اب کیا ذکر کرنا ہے، آگے جاؤ، باقاعدہ وضو کروانا ہوتا ہے کہ تمہیں محروم کر دے تاکہ تم ذکر سے محروم ہو جاؤ۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ اسی دھوکے میں محروم ہو جاتے ہیں، اور جی ذکر کریں گے، اور جی داڑھی تو تب رکھیں نا جب ہم حلال کھائیں، جب تک حلال نہ کھاؤ تو کلمہ ہی نہ پڑھو۔ یہ دھوکے ہیں شیطان کے جو شیطان ہے۔ اور جی ایسے داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھا نہیں کئی داڑھی والے غلط باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھا نہیں وہ بھلا کی کتنی بڑی داڑھی تھی، کیسی کیسی باتیں کرتا تھا، تو داڑھی باتیں کرتی تھی کہ بندہ کرتا تھا، تو داڑھی کا کیا قصور ہو گیا بھائی؟ یہ تو وہی بات ہے نا، ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے وہ، اور ان کی داڑھی تھی بہت بڑی، ہم چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے، تو بہت نیک آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت۔ لوگ چلے گئے، سائیکل چلاتے تھے بیچارے،
سائیکل چلا کے آتے تھے پڑھانے کے لیے. ایک دفعہ جو سائیکل چلا کے آ رہے تھے بوڑھے آدمی بیچارے, پرانی سائیکل ہوتی تھی اسی کو گھسٹتے رہتے تھے. آگے جو کوئی لڑکا کھڑے تھے کوئی کالج کے, وہ خدا جانے ان کی غلطی تھی, خدا جانے مولوی صاحب کی تھی, اللہ جانے ہم تو چھوٹے چھوٹے. تو بہرحال وہ سائیکل لگی تو مولوی صاحب بھی گر گئے, وہ لڑکا بھی گر گیا. تو وہ جب لڑکا اٹھا نا, وہ تو کالج کا لڑکا تھا ماشاءاللہ. کالج کی پڑھائی کا تو آپ کو پتا ہے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. پہلا لفظ کیا ہے کالج میں؟ کالج کا پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ بس دیکھ لیں. تو بہرحال اسی لیے اکبر الہ آبادی رو گیا تھا نا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اور نے کہا ایسے 70,000 بنو اسرائیل کے بندے کو ذبح کرا دیا, کالج کھول دیتا کون موسیٰ بنتا؟ کالج سے کبھی نبی پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی ایک بتاؤ پیدا ہوا ہو, ایک امام ابو حنیفہ پیدا ہوا ہو, نبی تو بڑی بات ہے. ایک امام بخاری پیدا ہو, یہ مسجدوں نے پیدا کی ہے جن کے تمہارے دماغوں میں مخالفت ہے. یہ انہی دینی مدرسوں نے پیدا کی ہے جن کو تم ملا کہتے ہو نا, دکیانیسی ملا, مسجدوں میں بیٹھنے والے, وظیفے توڑنے والے, بھیک مانگ مانگ کے کھانے والے. یہ ان کا کمال ہے جو آج ابن کثیر پڑھا رہے ہو. یہ تمام سیاستہ لکھنے والے مسجدوں نے پیدا کیے. یہ تمام ائمہ فقہا مسجدوں نے پیدا کیے. یہ امام بخاری سے لے کر امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک مسجدوں نے پیدا کیے. یہ بڑے بڑے علماء مسجدوں نے پیدا کیے. یہ آج جو تمہارے چہروں پہ کوئی سنت کا نور نظر آتا ہے, کوئی حج ہے, کوئی ذکر ہے, یہ مسجدوں کی برکت ہے. یہ دین کے مدرسے نہ ہوتے تو الیکٹرانک میڈیا نے تمہیں اسلام نہیں دیا. اس لیے یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے. تو خیر مولوی صاحب جب گرے, لڑکا گر گیا, تو لڑکا تھا کالج کے, بڑے تیز لڑکے ہوتے ہیں, اٹھا تو کہا مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی ہے اور سائیکل دیکھ کے نہیں چلاتے. یعنی غصہ داڑھی پہ ہوتا ہے ہر آدمی کا, تاکہ ایک تو حضور کی سنت خود قبول نہیں, اگر کسی اور نے رکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی غصہ ہے. اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے کہ محمد مدنی کی سنت پہ غصہ کرے. اور یاد رکھ لو, ایک داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے, داڑھی کو برا سمجھنا یا اعتراض کرنا کفر ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو, ایک ہے داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے, کمزور ہیں, ہماری خطا ہے کہ ہم حضور کی سنت پہ نہیں چل رہے. اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کریں. لیکن ایک ہے کہ کہہ رہے تھوڑے یار دیکھو کیا داڑھی ہے کیا جھاڑی ہے, اور دیکھو یار ایک داڑھی رکھی ہوئی ہے, کارٹون بنے ہوئے ہیں. جب داڑھی پہ اعتراض کرے تو وہ اعتراض سیدھا حضور کی سنت پہ جاتا ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایک بات کو سمجھنا. اور کافر کا معنی سمجھتے ہو, یعنی نکاح ہے تو فارغ ہو گیا. لوگوں کو آج تو خیر پتہ ہے, وہ کہتے ہیں کیا جی کافر ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. بات تو خیر ٹھیک ہے ان کی, جب ان کو جنت جہنم کے فلسفوں پہ عقیدہ ہی نہیں, وہ کہتے ہیں مولویوں کے ڈرامے ہیں, تو پھر انہیں کفر و اسلام کی ضرورت کیا ہے. سود کھائیں مرضی, تجارت کریں مرضی. یہ باتیں بہرحال مسلمانوں کے لیے ہیں. تو جب انہوں نے کہا جی شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی ہے سائیکل, تو حضرت اٹھے بڑے آرام سے, بڑی پیاری بات تھی. انہوں نے کہا بیٹا داڑھی ہے بریک تو نہیں. میں کہا بیٹا داڑھی ہے نا, وہ بریک تو نہیں تھی, میں کھینچ لیتا. اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے میرا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی آپ کے ملک کا پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا, ایک دن میرے ساتھ بڑا غصہ, کہتا ہے مولانا آج آپ نے بڑی سخت تقریر کی ہے, لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب حاضر. کیوں؟ کہتا جی ایسی سخت. میں نے کہا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الکافرون, اس سے بھی کوئی سخت ہے. قرآن کہتا ہے اتل بعد ذالک زنیم, حرام زادہ, اس سے بھی کوئی سخت لفظ ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, اس سے بھی بڑا کوئی سخت لفظ ہے. تو قرآن سختی کرتا ہے, ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا حضور کبھی سختی کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی نرمی کی, کبھی تبشیر ہوتی ہے, کبھی انذار ہوتا ہے. اسی کا نام تو بعض و ارشاد ہے کہ جس میں موعظت بھی ہو, ارشاد بھی ہو, ترغیب بھی ہو, ترہیب بھی ہو. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں نا, حضور خطبہ پڑھتے پڑھتے آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی غصے جلال. یہ تو سنت رسول ہے. تو میں نے کہا تم نہ سمجھو تو میں کیا کروں. تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے آپ کا غصہ ٹھیک ہے, چلو یہ بات نہیں سمجھ, لیکن کوئی داڑھی میں اسلام رکھا ہوا ہے. داڑھی داڑھی داڑھی. میں نے کہا جی واقعی داڑھی میں تو اسلام نہیں, لیکن اسلام میں داڑھی رکھی ہوئی ہے. پھر وہ بیچارہ ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا داڑھی میں تو اسلام نہیں رکھا ہوا, لیکن اسلام میں داڑھی رکھی ہوئی. میں نے کہا اچھا حضرت آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور پاک کی داڑھی تھی؟
کہتا ہے جی بالکل حضور کی داڑھی تھی. انہوں نے کہا صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، کوئی میں نے کہا آپ نے ایسا ولی بھی دیکھا ہے داڑھی مٹاتا ہو؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو حضور کی شکل پسند نہیں؟ آپ تو کہتے ہیں حضور ہمارے محبوب ہیں، تو محبوب کی تو ہر چیز محبوب ہوتی ہے. یا پھر دھوکہ نہ کرو، کہو ہمیں حضور محبوب نہیں ہے، سیدھی بات کرو، کھل کے کرو، کہو ہمیں انگریز محبوب ہے، ہمیں کفر محبوب ہے، ہمیں یہودیت و نصرانیت اور ان کا لباس محبوب ہے. وہ ٹیڈی فیشن پہنیں گے تو ہم پہنیں گے، وہ اپنے پجامے کھلے کر لیں گے تو ہم بھی پینٹیں کھلی کر لیں گے، وہ جین پہنیں گے ہم جین پہنیں گے، وہ سر مڈا دیں گے ہم مڈا دیں گے، وہ سارا کچھ مڈوا ڈالیں ہم بھی سارا کچھ مڈا دیں گے، کیونکہ ہم تو ان کے غلام ہیں اور قیامت میں ہم ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس کی شکل بناؤ گے اللہ قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کرے. یہ میں نہیں کہتا، میرے مدنی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جس قوم کی شباہت اختیار کرو، شکل اختیار کرو، اللہ اسی سے کھڑا کرے. تو اب جناب تمہاری مرضی ہے کہ تم انبیاء و صالحین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہو، یا تم چاہو تو فساق و فجار و فاسقین و کافرین و ظالمین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہو. تمہاری مرضی ہے. دو ہی تو راستے ہیں، اصحاب الیمین ہے، اصحاب الشمال ہے، جدھر مرضی آئے چلے جاؤ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. باقی میرا اللہ، وہ فرماتے ہیں لا ابالی، وہ فرماتے ہیں مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، میں ساری مخلوق کو ختم کر دوں تو پرواہ نہیں، ساری مخلوق اور پیدا کر دوں تو پرواہ نہیں، اور جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈالوں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک نئی مخلوق پیدا کر کے بغیر کسی وجہ کے ان کو جہنم میں ڈال دوں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ میں تو احد ہوں، صمد ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں. ساری دنیا میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں. اس لیے ہمیشہ فرمایا ذکر ہو لیکن ہمیشہ ہو، ہر حال میں ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ ذکر کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا اطْمَأَنَّنْتُمْ، اور جب اطمینان ہو جائے، جنگ ٹھنڈی ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. کیا معنی؟ اپنے اپنے وقتوں میں ادا کرو پورے شرائط. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. نماز اللہ نے، لیکن کن پر؟ مومنین پر، ایمان والوں پر. ایمان ہی نہیں تو نماز کیسی؟ کتنے میرے بھائی ہیں اللہ معاف فرمائے حرم کے باہر کھڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں جو حرمین شریفین میں ہیں، سودا بیچنے کا فکر ہے، زمزم کا ڈول بیچنے کا فکر ہے، بستہ لگانے کا فکر ہے، لیکن اللہ کی نماز کا فکر نہیں. یقین فرماؤ ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے ملک میں رہیں، اللہ کے حرم میں رہ کے تو گناہ گار نہ بنے، خدا کے حرم میں رہ کے، بادشاہ کے قرب میں رہ کر تو باغی نہ بنے. اب اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. میرا مدنی کافروں کو تعاقب کرنے میں کمزوری نہ دکھلائیں. کمزوری کیوں دکھلاتے ہیں؟ تکلیفیں اگر ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. اگر تمہیں تکلیفیں پہنچی، تمہیں زخم پہنچے، تمہیں درد پہنچا، ان کو بھی تو پہنچی ہیں. کافروں کو بھی تو آخر تکلیفیں پہنچی، وہ بھی تو لڑائی میں لڑے ہیں، وہ بھی تو مرے ہیں، وہ بھی تو زخمی ہوئے ہیں. لیکن تمہاری تو شان یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اور تم کو جو اپنے اللہ سے امیدیں ہیں ان کے تو نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں. تو لہٰذا بھائی بدن میں تو دونوں کو چوٹیں لگی، لیکن دل تو تمہارا کبھی ہونا چاہیے کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور دل میں اللہ پر ایمان ہے. اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. انہوں نے جو احکام دیے ہیں نماز کے، قصر کے، خوف کے، سب اس کے علم و حکمت کے مطابق ہیں. اس کی اپنے بندوں پہ رحمتیں ہیں. دعا فرمائے اللہ ہم سب کو رحمت نصیب کرے. میں رومانٹک شاعری کرتا ہوں. شاعری میری پتہ نہیں کیا ہے، ڈائری پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال میرے بھائی شاعری کو اچھی چیز نہیں ہوتی. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اسی لیے اللہ نے اپنے کسی نبی کو شاعر نہیں بنایا. ماں کا ينبغي لنبی، اللہ کے نبی پر کبھی شعر زبان میں بھی نہیں آیا. لیکن اگر الا الذین آمنوا، تم شاعر بنو اللہ کی توحید بیان کرو، تم شاعر بنو میرے مدنی کی حمد و تعریف و ثنا بیان کرو، اصحاب رسول کی حقانیت بیان کرو، دین اسلام کی صداقت بیان کرو، پھر تو شاعری کا وارہ ہے. ورنہ شاعر کرنا، حضور نے فرمایا شعروں سے پیٹ بھرنا اور پیپ سے پیٹ بھرنا برابر ہے.
شب برات کے لیے کوئی حدیث مبارک صحیح نہیں ملی کہ 15 شعبان کی رات جو ہے اس میں رزق تقسیم ہوتی ہیں، کوئی حدیث مبارک نہیں. بعض بزرگوں کے اقوال ہیں اور بعض حدیثوں میں ذکر آیا ہے تو وہ حدیثیں قابل استناد نہیں سمجھی محدثین. گھر کو سجانا اور پردے لٹکانا یہ سب اسراف ہے اور میرے مدنی پاک کو پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیواروں کو پردے نہ پہنچاؤ، میری امت کے غریبوں کو کپڑے دے دو. دیواریں بغیر پہنے ہوئے بھی بچ جائیں گی لیکن غریب کدھر جائیں. یہی تو ہے جب سے تم نے پردے لٹکائے ہیں نا، دلوں پہ بھی پردے پڑ گئے اور آنکھوں پہ بھی پردے پڑ گئے. ایمان سے کہیں آج جتنے بڑے لوگ ہیں صرف اپنے گھروں کے یہ جو انہوں نے پردے لٹکائے ہیں نا، یہی بیچ کے غریبوں کو دے دیں تو یہ غریب بھی نہ رہے. قرآن شریف حفظ کرتا ہوں بھول جاتا ہے، تمہارے ذمہ یاد کرنا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں تم لگے رہو. ہمارے ذمہ یہ تو نہیں کہ ہم ضرور یاد بھی کر لیں، یہ اللہ کی رحمت، چاہے تو ہمیں یاد کرا دے چاہے تو نہ کرائے. ہمارے ذمہ ہے جاہدوا فینا، میرے رستے میں کوشش کرو، لگے رہو، بس تم لگے رہو. اور کتاب لے لو مشکات شریف، اس میں ایک حدیث مبارک ہے، حضور پاک نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی تھی. وہ ہر جمعرات پڑھنی ہوتی ہے اور اس کو آپ پڑھ لینا انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا. اگر ہم پاکستان میں آتے ہیں عمرے کے لیے تو ہم احرام جدے سے باندھ لیں؟ نہیں جناب، آپ کو احرام اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے باندھنا ہے، جدے سے نہیں اگر آپ کو برا لگتا ہے تو پھر جدے سے بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی احرام میں 2 چادریں باندھ کے آئے، بڑے لوگ ہیں. تو اگر ویسے آپ کو تکلیف ہے تو اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں عمرے کی، آپ بالکل نہ باندھیں، بد تشریف لے آئیں، کعبہ آباد رہے گا. ہم نہیں بھی ہوں گے تو اللہ کے فرشتے ہوں گے. آدم علیہ السلام نے جب طواف کیا نا، دل میں بڑے خوش ہوئے کہ یار آج میں پہلے طواف کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل بتاؤ آدم کو، تم تو پیدا نہیں ہوئے 2000 سال پہلے سے طواف ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی عمرہ کرنا ہے تو اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھو، یا پھر جہاز میں آؤ تو میقات کے آنے سے پہلے جہاز میں احرام باندھو. اگر اتر کے جدے میں باندھو گے، ایک تو عمرہ میقات کا تمہیں نہیں ملے گا اور دوسرا ایک بکری بطور دم بھی مکے میں ذبح کرنی ہوگی. مسئلہ سمجھ لیں، آگے تمہاری مرضی. کہتا ہے جی کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے، وہاں نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے کے نماز پڑھ لیں، قبریں آگے ہوں تو نہ پڑھیں، باہر نکل کے پڑھ لیں. قبرستان کو 10 میل لمبا تو نہیں ہوتا. تو مسئلہ بنانے کے لیے قبریں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ قبر سامنے ہو تو نماز جائز نہیں ہے. الا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، بعد میں پہنچا کے مردہ دفن ہو گیا تو وہاں قبر پہ کھڑے کھڑے جنازہ پڑھ سکتا ہے. اگر عشاء کے بعد میں جو ہم نفل پڑھیں اس میں تہجد کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، نیت کرو نہ کرو ویسے تہجد ہے. تہجد کا معنی ہے جب رات کے نیند کا وقت مثلاً شروع ہو گیا، اس کو چھوڑ کے ہم جو بھی نماز پڑھیں سب تہجد ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے ہم سو جائیں، نیند آ جائے، اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے. یہ مسئلہ لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں وہ تہجد ہے. آپ عشاء کے بعد یہاں بیٹھ کے جب ساری سنتیں پڑھ لیں، جو نفل پڑھتے ہیں روزانہ وہ پڑھ لیں، بعد میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا اللہ نصیب کرے پڑھ لو، یہ بھی تہجد ہے. سالی کی لڑکی سے نکاح دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، پہلی بیوی موجود ہے، جمع نہ کریں. میں مکہ میں رہتا ہوں لیکن مینا عرفات میں نمازیں جو ہے قصر کرتا ہوں. کوئی بات نہیں، ائمہ کا قول ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پوری ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک قصر ہیں. کوئی لڑائی کے جھگڑے کے مسئلہ ہی نہیں. کہتا ہے جی جو آج کل یہ پرندے ہیں چھوٹے، ان کو ابابیل کہتے ہیں، تو اب آپ کو اور ہمیں بھی تو انسان کہتے ہیں نا، صحابہ بھی انسان تھے تو ہم ایک جیسے ہیں. اللہ کے بندے وہ پرندے الگ تھے، یہ ابابیل نہیں تھے جو ابرہہ پہ پتھریں لے کے آئے تھے. باقی ان کو ابابیل کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں تو روک دو کسی کو، نہیں کہیں گے اندر کیوں کہتے ہیں، مجھے کیا پتا کیوں کہتے ہیں. جو لوگ مکے میں مقیم ہیں ان کا حج مفرد ہے، ان پر حج کی بکری نہیں ہوتی. ایک ہے وہ سال کے بعد جو قربانی کرتے ہیں وہ تو ہے،
صاحب نصاب پر، یعنی اگر وہ حج کرے تو حج مفرد ہوگا، حج کی بکری نہیں ہوگی، وہ جو اس پر اپنی نصاب والی قربانی ہے وہ تو موجود ہے، وہ تو کرنی ہے۔ کوئی ایسے صحابی بھی گزرے ہیں کہ وفات پانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں؟ نہیں، میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا۔ شیطان کی آگے اولاد بھی ہوتی ہے، بالکل نہ ہوتی تو واشو اتنی رونق کیسے لگتی؟ بالکل ہوتی ہے جناب، بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، اولاد ہے، نسل ہے، نہ تمہیں کیا فکر ہے؟ ایسے بہرحال دوستی کا حق ادا کرنا، دوست کی اولاد کا بھی فکر ہوتا ہے۔ انا للہ، ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہاں جی بالکل ہوتی ہیں، آپ کو کہ دیکھو نا، اس کی شادی کا بھی فکر ہے۔ انا للہ و انا، اگر خوف ہو تو نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتا ہے۔ کہتے جی کہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو آج کل پتہ لگ جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو ایک کا پتہ لگ جاتا ہے یا ساری دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب کا پتہ لگ جاتا ہے؟ سب کا پتہ کس کو ہے؟ یعلم ما فی الارحام، ایک ہے نا۔ اچھا پھر یہ تو جہاز، اچھا یہ بھی کبھی غلط کبھی صحیح، ابھی واقعات ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا کہ 2 بچے ہوں گے 6 ہو گئے، اچھا ان نے کہا لڑکی ہوگی لڑکا ہو گیا، انہوں نے کہا لڑکا ہوگا لڑکی ہو گئی۔ اچھا پھر کسی کو یہ پتا ہے کہ کتنا دن زندہ رہے گا؟ کوئی جہاز ایسا پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایسی مشین آئی ہے؟ اچھا یہ پتا ہے کہ والدین کا فرما بردار ہوگا یا انشاءاللہ بڑا ہو کے جوتا ہاتھ میں پکڑے گا؟ جو ہم نے والدین کی خدمت کی ہے، آخر بیٹے بدلہ نہیں لیں گے؟ بالکل تیار رہیں، جو ہم نے والدین کے ساتھ کیا ہے نا، انشاءاللہ ایک قدم آگے ہوں گے بیٹے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، فکر نہ کرو۔ میرا ایک بہت بڑا زمیندار دوست مر گیا، اس نے خود کہا، اس نے کہا میں نے اپنے باپ کی پگ رکھی ہوئی تھی، یعنی پگڑی رکھی ہوئی تھی، تو غصے میں پاؤں مارا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو باپ کی پگ کو پاؤں مارا تھا، مجھے بیٹوں نے جوتوں سے مارا ہے۔ یہ تو کما تو دین و تو دان، یہ تو جو کرو گے بھرو گے۔ ایک پتہ نہیں مال ہم 100 ریال بیچتے ہیں، نہ کر لیتا ہے تو 90 ریال، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو ہم جب مال امپورٹ کرتے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو انشورنس حرام ہے۔ جو عورت فوت ہو گئی، نماز نہیں پڑھ سکی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، لیکن بعض ائمہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی اولاد اور کچھ نہیں کر سکتی تو فدیہ ادا کر دے۔ میں ایک دوست کی بیوی جھگڑا کر کے چلی گئی اور راضی نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کریں بھائی، ہم تو گناہگار ہیں، بہرحال اللہ کے نام ہے نا، یا لطیف یا ودود، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک رحمت کریں۔ ٹیلی ویژن ہم دیکھتے ہیں، سلام کرے اگر آئے تو جواب دیں، پہلے ٹیلی ویژن دیکھنا ہی جائز ہو تو سلام کا جواب بھی دیں۔ بیچارے کو کتنا اگلا کتنا فکر ہے، جیسے کوئی شراب پی رہا اور کہ یار گندا گلاس نہ دینا، دھو کے دو۔ عجیب سی بات، کیا لوگوں کو فکر ہے ماشاءاللہ۔ عورت زنا پہ جا رہی ہو لیکن برقعے کا فکر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوڑو یار، بس دعا کرو اللہ معاف کر دے، بس یہ دل سے دعا کیا کرو، تم میرے لیے میں تمہارے لیے۔ اب معاملہ رہے دعاؤں پہ کیا، ہم کو ختم ہو گئے، بس وہ رحم فرما دے کریم، تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، ہم آپ کے لیے۔ اچھا جی، میں میکینک ہوں، گاڑیاں کرتا ہوں، مدیر کی ذاتی گاڑیاں بھی، ان کا کام ہی مجھ سے کراتا ہے، مزدوری نہیں دیتا۔ تو اگر مدیر کی گاڑی کا کام وہ زبردستی آپ سے مفت کراتا ہے تو آپ بھی تو کمپنی کے ملازم ہیں نا، یہ تو کمپنی کا کام ہے، اس سے پیسے چارج کرے، آپ کیوں کریں؟ وہ کرتا ہے کمپنی کے، یعنی کمپنی کی چوری وہ کر رہا ہے، تم تو نہیں کر رہے، تم تو ملازم ہو، تم کو تو جو گاڑی بھیجے گا بناؤ گے۔ کہتے ہیں جی ہم کمپنی کے ملازم ہیں، گاڑی لے کے جائیں 10-15 دن لگ جاتے ہیں، کھانے کے پیسے کمپنی نہیں دیتی، کھانے کا ایگریمنٹ تھا، اگر ایگریمنٹ تھا تو آپ کھانے جتنا پیسے لے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا پیشاب نہیں رکتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، بس پڑھتا رہے،
ہمارے میرا بھائی عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، قریبی ایئرپورٹ سے پہلے فلائٹ کراچی، پھر کراچی سے جدہ روانہ ہوتی ہے، تو کراچی سے احرام باندھے، چاہے گھر سے بھی چادریں باندھ کے غسل کر کے تیار ہو کے آ جائے اور نیت جہاز میں کر لے، بیٹھے بیٹھے نفل نہ بھی پڑھے، یا ایئرپورٹ پہ 2 رکعت پڑھ لے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ میں رمضان شریف کے بعد مستقل طور پہ نہائی خروج پہ جا رہا ہوں، تو رمضان کے بعد اگر میں عمرہ کروں تو آپ کا حج کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ عمرہ کریں، بالکل عمرہ کر کے جائیں، کوئی ایسی بات۔ ہمارے دیہات میں ایک مڈل سکول ہے جو شہر سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ہم جا کے عید الفطر یا عید الضحیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یعنی شہر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور مجمع زیادہ ہے تو باہر جا کے پڑھیں، اور حتیٰ کہ جتنا دور پڑھیں اتنا ثواب زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم پورے سال میں، سال گزرنے کے بعد جب چاہیں دے دیں، لیکن رمضان میں دینے سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، 70 گنا ثواب پڑ جاتا ہے، اس لیے اگر رمضان میں دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کسی وقت دیں۔ زکوٰۃ جو ہے اپنے غریبی رشتہ دار جو ہیں، یتیم بچے، بالکل ان کو دے سکتے ہیں، ان کو کپڑا خرید کر کے دے سکتے ہیں اور چیزیں خرید کر کے دے سکتے ہیں، اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور بلکہ کوشش کیا کرو کہ زکوٰۃ اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، کیونکہ ان کا تمہیں صحیح پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہیں۔ ایسے تو اب بھیک مانگنے والا ہمارے سامنے غریب نظر آئے گا، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے گھر کے اندر 20,000 روپیہ پڑا ہو۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔